شیطان رجم کیے سے. اور یہاں کا پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے تخلیق کیا. تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. پہلے اعوذ باللہ سمجھ میں آئی آپ کو، اب بسم اللہ. لیکن پھر بسم اللہ میں بھی سمجھانا پڑے گی بات. یہ صحیح ہے بسم اللہ، کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ، ہر جگہ بسم اللہ کہا جا رہا ہے، صحیح ہے. سمجھ تھوڑی رہے کیوں کہہ رہے ہیں. میننگ آپ کو ٹرسٹ ٹوٹل اللہ پہ کرنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. پڑھتے وقت آپ کیا خیال رکھیں گے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اسے. اب کوئی خیال انسان کا جب آئے گا تو اس کو وہیں بریک کر دیں. اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کیے ویسے. تو اللہ کے نام کے ساتھ ہوں میں، اللہ کے نام کے ساتھ کا مطلب اللہ کے ساتھ ہوں میں، تو سمجھ میں آئے گا آپ کو. آپ کو جب یہ خیال ہو کہ بھائی یہ جو ہے یہ جو فلانے صاحب ہیں یہ سمجھا دیں گے، یہ ان کی تفسیر پڑھ لوں، یہ ان کی فلانے، تو وہ آپ کو اللہ کی بات تھوڑی سمجھ میں آئے گی. تو اللہ کے نام کے ساتھ میں کسی کے ساتھ اس کو شرک نہیں کر سکتے آپ. اللہ ڈائریکٹ آپ سے کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے تخلیق کیا. تو میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میری سائیکی میں یہ ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ ہوں. وہ سمجھائے گا مجھے. وہی الرحمن علم القرآن، وہی علم دیتا ہے قرآن کی. خلق الانسان، اسی نے انسان کو تخلیق کیا. اسی سے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے تخلیق کیا. انسان کو تخلیق کیا جونک سے، اس سے کہا پڑھنے کو. اب یہ وہ کہہ رہے آپ نہیں پڑھ رہے، کیوں نہیں؟ وہ پھر وہی میں بتا رہا ہوں کون ہے جو آپ کو نہیں پڑھوا ہے، شیطان. پھر آگے کہا اقرا وربک الاکرم، دوبارہ کہا اقرا، ریڈ اینڈ یور لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل، پڑھ تیرا رب اکرم ہے، کرم کر دے گا. جب پڑھیں گے تو کرم ہوگا نا. اور پھر وہی بات، پڑھنے کا مقصد ہے ود انڈرسٹینڈنگ. یہ پڑھنے کا مقصد تھوڑی میں روزانہ تلاوت کر رہا ہوں ایک ایک سپارہ، اس کا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ کوئی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے. پڑھنے کا مطلب وہی اقرا وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب اکرم ہے، کرم کر دے گا. پھر کہتا ہے الذی علم بالقلم، اسی نے علم دیا قلم کے ساتھ. قلم کے ساتھ علم دینے کا کیا مقصد ہے کہ آج آپ دیکھیے لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں نا، لکھنا ہے کہ پینسل اٹھائیں، آپ پین اٹھائیں، آپ لکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں بچپن سے ہے نا یہ پڑھ رہے لکھ لینگویج کی، یہ لینگویج لکھنا اور یہ سب لکھ رہے ہیں آپ، قلم سے لکھ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. کبھی آپ نے دیکھا بندر کو بنمانس کو کرتے ہوئے؟ یہ لکھنا پڑھنے کی جو کوالٹی ہے اللہ نے سکھائی ہے. علامہ الذی علم بالقلم، اسی نے قلم کے ساتھ لکھنا آپ کو علم دے دیا اس کا. تو آپ لکھتے ہیں. ہر بچے کو پتا ہے یہاں سے پکڑ رہا ہے، اور اگر ہاتھ خراب ہے تو پاؤں سے پکڑ کے لکھ لے گا. پاؤں خراب، دونوں پاؤں تو یہاں سے پکڑ کے لکھ لے گا. کل لکھنا جانتا ہے، لکھنا سیکھ لے کر. وہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا کہتا میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. مطلب یہ میرے اندر علم تھا، اس کی میرے اندر وہ دے رکھی اللہ نے، میں نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا. ایوری ہیومن بینگ کو اللہ نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھا دیا. اللہ علامہ بالقلم، قلم کے ساتھ اسے علم دے رکھا ہے. پھر کہتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، علم دے دے گا انسان کو جو وہ نہیں جانتا. یہ علم جو انسان کو جو دے گا جو نہیں جانتا، کون سا علم دے گا؟ وہ کون سا علم ایسا دے گا جو نہیں جانتا؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ پڑھیں گے. تو اقرا دو دفعہ جب کہا اس نے اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر کہا اقرا وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب اکرم ہے، کرم کر دے گا. پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے تخلیق کیا جونک سے. جب دو چیز اللہ نے کہا پڑھ پڑھ، تو پھر الٹیمیٹلی علم دے گا اللہ تعالیٰ جو آپ نہیں جانتے. تو آپ یقین کیجئے، میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ پوری زندگی جو آپ مذہب کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں، موسٹ آف دا تھنگس وہ کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہیں. جو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے وہ آپ جانتے نہیں. ایک ایگزامپل دوں گا. یہاں پر کوئی آدمی میں کہتا ہوں جس نے قرآن نہیں پڑھا معنوں سے، وہ یہ نہیں بتا سکتا کتنے اصحابی کتنے پیغمبر ہیں قرآن میں مینشن. پیغمبر کا کیا سٹیٹس ہے ہماری نظر میں؟ اللہ کے بعد کس کا سٹیٹس ہے؟ رسول اور نبیوں کا سٹیٹس مانتے ہیں اب اللہ کے بعد؟ مانتے ہیں نا؟ یا جتنے آدمی بیٹھے کوئی نہیں بتا سکتا کتنے رسول اور نبی ہیں. تو اللہ کہہ رہے علم الانسان ما لم یعلم، ہم علم وہ دیں گے جو تم نہیں جانتے. ہم تو وہ جانتے ہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہم وہی سنتے آ رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں، اور جو اللہ بتا رہا ہے کچھ اور بتا رہا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، صرف ایک چھوٹی سی مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ کتنے نبی ہیں جو اللہ کے بعد تمام انبیاء رسولوں کو ہم تفریق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون، ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون، اور ہم مسلم ہیں اللہ کے. تو رسولوں کے نام ہی نہیں پتہ میں، اور ہر رسول کی اتباع کرنی ہے ہم نے، انکلوڈنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا پتہ ہی نہیں تو کیا اتباع کریں گے؟ مگر جن کا پتہ ہے، جن لوگوں کے بارے میں ہم
نام لیتے ہیں، پھر وہ اصحابہ کے پھر بزرگان دین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، اور پھر آج کل بہت سارے لوگوں کے سب کے نام پتہ ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے صاحب، ان کی کتاب پڑھی آپ نے، وہ یہ بتا رہے تھے. ان بزرگ کو دیکھا آپ نے؟ انہوں نے یہ سمجھایا. کیا اللہ کا نام دیکھا آپ نے؟ نہیں، وہ نہیں دیکھا. ابھی میں بائبل پہ ریسرچ کر رہا ہوں آج کل، دوسری کتابیں پڑھ رہے ہیں، دوسری ان کی کتابیں پڑھ رہا. میں تو صحیح ہوں، وہ اللہ کا شکر پڑھنے کے وقت آیا قرآن. جب حیرت امیزنگ بات بتا رہا ہوں کہ میں ایسے انٹلیکچوئل لوگوں کو ملا ہوں، بلیو کریں، میں ان کا ٹاپ کلاس ان کی ریٹنگز ہے، ٹاپ کلاس اے. قرآن نہیں پڑھے ہوئے، بائبل پڑھی ہوئی ہے، بھگوت گیتا پڑھی ہوئی ہے، دوسری کتابیں پڑھ رہا ہے. میں نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ یہ اس سے گائیڈنس کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کہنا پڑھنے بھائی وہ تو صحیح ہے، وہ تو پتہ ہے اللہ کی کتاب ہے تو صحیح ہے، لیکن دوسرے کے مذہب دیکھیں نا وہ کیا کر رہا ہے، ان کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا آپ کو، جیسے قرآن کا سب پتہ ہے. تو یہ بات ہے صاحب، علم الانسان ما لم یعلم، علم دے دے گا انسان کو جو وہ ہرگز نہیں جانتا. ہر وہ بات جب آیات سے آپ کو وضاحت ہو تو میں آپ سے کہوں، اگر فرض کریے آپ سے کوئی سوال کر لے، بھئی آپ یہ چیز کیوں بلیو کرتے ہیں، یا ایسی بات ایسی کیوں، تو آپ کے پاس آیات ہونی چاہیے ایز اے پروف، ایز این ایویڈنس کہ فلانی آیت میں لکھا ہے اس لیے میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. اور اب تک جو اللہ کہہ رہا ہم علم دے دیں گے انسان کو جو وہ نہیں جانتا، وہ علم ہے. جب آپ پڑھیں گے قرآن تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کی آیت سے جو آپ کو پتہ چلے گا، جو آپ کو پتہ یہ ضروری ہے، وہ جو ضروری باتیں پتہ چلیں گی، وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے آئے گا، جس کو ہم پہلے سے نہیں جانتے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ پڑھانے کی سلسلے باتیں ہو رہی ہیں یہاں قرآن کو. سورہ القیامہ 75 سورت ہے، اس کی 16 to 19. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. تم اس کے ساتھ جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ کرو، بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے اوپر ہے. بے شک جب ہم اس کو پڑھیں پس تم اس پڑھائی کی اتباع کرو، پھر بے شک اس کا بیان وضاحت کرنا ہمارے اوپر ہے. اور سورہ اللیل 92 اس کی آیت بھی میں پڑھ دوں، 12 آیت ہے، انا علینا للہدا، بے شک ضرور ہدایت کرنا ہمارے اوپر ہے. اب دیکھیے ہم نے کیا کیا ہے، زبان کی حرکت ہم کیسے پڑھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تو زبان کو جلدی نہیں کر، حرکت کر، جلدی نہ کر، اس کو پڑھنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہاں اللہ منع کر رہا ہے تم اس کے ساتھ جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ کرو. تو یہاں آیا کہ ایک تو دیکھیے دو باتیں، ایک تو آپ سمجھیے کہ عربی کو اس طرح نہ پڑھیں، اور ایک کو سمجھنے میں بھی نہ جلدی کریں. آپ ایک آیات کی روح کو جب آپ سن رہے ہیں تو اس میں بھی جلدی نہ کریں. لا تحرک به لسانک لتعجل به، نہیں کرو تم اس کے ساتھ جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ کرو. انا علینا جمعہ، بے شک ہمارے اوپر اس کا جمع کرنا، وہ قرآن اور پڑھانا اس کو، یعنی قرآن کا جمع کرنا کس کے اوپر ہے؟ انا علینا جمعہ، ہمارے اللہ کہہ رہا ہمارے اوپر ہے. کہتے قرآن اللہ نے تھوڑی جمع کیا ہوا ہے، کسی اور نے جمع کیا ہے، اور کچھ سپارے کم بھی ہیں، کچھ ایڈٹ ہو گئے، اللہ نے جمع نہیں کیا ہوا قرآن. انا علینا جمعہ، بے شک ہمارے اوپر اس کا جمع کرنا. معاشرے میں کہہ رہے ہیں یہ جمع کسی اور نے کیا ہوا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے جمع کیا ہے، اور یہ اس نے لاء میں محفوظ کیا ہوا ہے، اس نے جمع کیا ہوا ہے انسان کے اندر. اور ہر زبان کے نیشنلٹی کا آدمی کو قرآن حفظ ہے، وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ، مگر پریزروڈ ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لاء میں محفوظ ہے، وہ اللہ نے کر رکھا ہے. لیکن انسان کہہ رہا ہے کہ نہیں فلانا قرآن ہے، اس زمانے میں لکھا گیا. تو پھر جب آج قرآن آیا، میں نے کہا آپ معاف کیجئے گا، 2 قرآن اس وقت اویلیبل ہے، 2 کتاب یعنی لکھت میں، ایک رشیا کے اندر ہے اور ایک وہاں پر ہے، کیا نام ہے، ترکی میں، استنبول. دونوں میں لکھائی میں اختلاف ہے، لیکن جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم جو تلاوت کر رہے ہیں، آپ یقین کریں جو یاد ہے، اور جو یعنی یہ جو ہے کوما فل سٹاپ کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے اور جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ہر کاپی از اے ماسٹر کاپی. یہ ماسٹر کاپی ہے، اور حافظ جو پڑھ رہا ہے وہ ماسٹر کاپی ہے. لیکن جو ایگزسٹ کر رہے ہیں 2، ان میں اسکرپٹ میں بھی فرق ہے، کچھ تھوڑا سا فرق بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت جو کی بھی محفوظ کیا ہوا ہے لاء کے اندر. تو وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ انا علینا جمعہ، بے شک ہمارے اوپر اس کا جمع کرنا، و قرآن اور پڑھانا.
دونوں چیز یاد رکھیں، قرآن ان دنیا میں جمع ہوا ہوا ہے، اللہ نے کیا ہوا ہے، اور اگر آپ اور میں اور کوئی اور شخص سمجھنا چاہتا ہے، قرآن کو یاد کرنا چاہتا ہے، تو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کر کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے. تو اللہ کہہ رہا ہے ہمارے اوپر ہے جمع کرنا اور اس کا پڑھانا. یعنی ہم اگر میں کوئی آیت یاد کروں تو یوں نہ کروں جیسے فرض کریں یہی آیت کرنی ہے مجھے، انا علینا جمع ہوا قرآن، انا علینا انا کو میں آرام سے پہلے انا ہے ایک لفظ، انا کے پہلے معنی یاد کروں. انا کا اللہ بے شک، اگر آپ معنوں سے یاد کرنا چاہتے ہیں. علینا اوپر ہمارے، نا کا بتانا ہمارے، علیہ کا بتا اوپر. انا علینا جمعہ جمع کرنا اس کا، و اور قرآنہ پڑھائی اس کی. تو پہلے میں نے اس کے بریک اپ چھوٹے چھوٹے الفاظ کے معنی یاد کیے، پھر اس کے آہستہ آہستہ عربی کو تو میں نے انا علینا بے شک ہمارے اوپر، جمع ہو. اب تو مجھے یاد ہو گیا تو میں آسانی کروں تو میں اٹک گیا، پھر میں دیکھا کیا لکھا ہوا ہے. اب لوگ کیسے آتے ہیں انا علینا جمع قرآن، انا علینا جمع قرآن، انا علینا جمع قرآن ہوا، پھر انا علینا جمع، یہ وہی جو منع کر رہے ہیں لا تحرک بھی لسان لیتا وہی کر رہے ہیں. تو وہ جب اگر یاد بھی کر لیں گے تو آپ اس کو ریکال نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کو سمجھ کے اس کی روح کو سمجھ کے آہستہ آہستہ سمجھ کے یاد کریں گے اور صلاح کے اندر یعنی نماز کے اندر دہرائیں گے تو آپ کی اس کی جو ایسنس ہے وہ اللہ جمع کرے گا، وہ پڑھائے گا. دیکھیے انا علینا جمع ہوا قرآن، بے شک ہمارے اوپر اس کا جمع کرنا اور پڑھانا. فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پس جب ہم پڑھیں اس کو تم اس پڑھائی کی اتباع کرو. کون پڑھ رہا ہے یہاں پر؟ قرآن. کبھی آج تک سنا آپ نے فَإِذَا قَرَأْنَهُ، پس جب ہم پڑھیں اس کو فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پس اس پڑھائی کی تم اس کی اتباع کرو. یہ اللہ تعالیٰ پڑھ رہا ہے قرآن، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ کیا. پڑھائی اللہ نے پڑھایا، کیونکہ اللہ کہتا ہے علم القرآن خلق الانسان علم البیان. یہاں کہتا ہے انا علینا جمع و قرآن، بے شک ہمارے اوپر جمع کرنا اور پڑھانا. فَإِذَا قَرَأْنَهُ، بس جب ہم پڑھیں اس کو فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، بس تم اس پڑھائی کی اتباع کرو. تو اللہ تعالیٰ پڑھاتا ہے، اس کو ہم فالو کرتے ہیں، اس اتباع کرتے ہیں، اس پڑھائی کی جو پڑھائی سے جو چیز سمجھ میں آئے اس کو فالو کریں. آپ خالی پڑھنا نہیں ہے، اس میں پڑھائی کو فالو کرنا ہے. پڑھائی کو جو سمجھ میں آ جائے قرآن کو فالو کریں. فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، بس اس پڑھائی کو اس قرآن کو اتباع کرو. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر ہمارے اوپر ہے اس کا بیان کرنا، وضاحت کرنا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ہم پہلے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. اور ایک اور نیچے آیت پر بے شک ہمارے اوپر ہے ہدایت دینا. اب مجھے بتائیے کون آدمی یہ کہے گا جب اللہ کہہ رہا ہے ہمارا کام ہے پڑھانا، تم اتباع کرو پڑھائی کی، ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا، اللہ جمع کر رہا ہے ہمارے اوپر، ہمارے اوپر ہے ہدایت دینا، ہمارے اوپر ہدایت دینا، ہمارے اوپر ہے اس کا بیان کرنا، وضاحت کرنا. تو میں اگر وضاحت کر رہا ہوں اور آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں پریشان کیوں ہوں؟ یہ معاملہ آپ کا اللہ کا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہاں پر ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھا دوں کسی کو، وہ پڑھا ہی نہیں سکتا. مطلب کوئی بڑھا ہی نہیں سکتا قرآن، آپ یقین کریں. یہ پہلے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. آپ اور میں، آپ کو بلایا گیا، مدعو کیا گیا، میں نے آیات کی مجھ پہ وضاحت ہوئی، میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں اس وضاحت کو جو میرے پہ، اس کو آپ کے دل پہ یا آپ جب محنت کریں گے، آپ جو ایفرٹ ڈالیں وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، وہ آپ کو اپنا کرنا ہے. اور اگر نہیں ہوگا آپ کے ساتھ تو یہ آپ کا اپنا معاملہ اللہ کا. تو اللہ نے ساری ذمہ داری اپنے پہ لے رکھی ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی اتباع کریں گے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا. تو یہی اللہ نے یہاں بھی کہہ دیا ہمارے اوپر ہے اس کا بیان کرنا، ہمارے اوپر ہے اس کا ہدایت دینا، ہمارے اوپر اس کی وضاحت کرنا، اور ہمارے اوپر اس کا پڑھانا. اور ہم جب پڑھیں تم اس کی اتباع کرو، ہم نے تمہیں تخلیق کیا، ہم اس کے ٹیچر ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ اپنے پہ رکھا ہوا ہے، اس نے ہر چیز اپنے اوپر ہے اس کے. کسی بھی بندے اوپر صحیح ہے محمد رسول اللہ اور رسول ذریعہ ضرور ہیں، آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دیم، بٹ بیسک کوئی اور انسان کو نہیں لا سکتے بیچ میں آپ. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھی ساری چیزیں، گائیڈنس بھی وہی دیتا ہے، پڑھاتا بھی وہی ہے، ہدایت بھی وہی دیتا ہے، اور جمع بھی کرتا ہے آپ کے ذہن میں، سب اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں عام چیز کو بھی کہ بھئی آپ کے پاس ماشاءاللہ اللہ نے بہت یہ پیسہ اور یہ مال اور یہ سب دیا ہوا ہے، تو آپ کہتے ہیں ہاں اللہ کی بہت مہربانی، اللہ کرم ہے، ہمیں اللہ نے دیا. کہتے نہیں کہتے؟ پیچھے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے خود محنت کی ہے یا میری قسمت اچھی تھی، یہ سمجھ رہا، یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ نے دیا. اسی طرح قرآن بھی ایسی پڑھا رہا ہے، آپ کو پڑھا بھی وہی رہا ہے، سمجھا بھی وہی رہا ہے، ہدایت بھی دے رہا ہے، وضاحت بھی کر رہا ہے، بیان بھی وہی کر رہا ہے.
اچھا، اب یہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے پڑھانے کے طریقے بتا دیے اس نے. اب یہاں پر ہم اب کچھ وہ آیتیں پڑھیں گے جس میں قرآن کی آتھینٹسٹی یا اس نے کس طرح ایکسپلینیشن اپنے بارے میں، قرآن کے بارے میں اور کیا کیا ہے. سورہ الاسراء 17 اس کی 89 آیت. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور یقیناً ہم نے قرآن پڑھائی میں انسانوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے، پس اکثر انسان بڑھائی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. مطلب بڑھائی کی وجہ سے اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ، اب دیکھیں قرآن کے اندر بہت سارے لوگوں کے آبجیکشنز ہیں کہ اس میں مثالیں پوری طرح نہیں ہے. مثال لینگویج کے کہتے ہیں نا، جیسے کوئی بات کو سمجھانی ہوتی ہے، ہر آدمی جب کوئی بات سمجھاتا ہے تو اس کے ساتھ پھر ایک مثال بھی بیان کرتا ہے. جیسے میں نے دوران گفتگو میں کچھ ایگزامپلس بھی کوٹ کیے تھے، یہ میرے ہیومن ایگزامپلس تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیات میں ایگزامپلس کوٹ کیے ہیں. ہر مثال من کلی مثل، ہر مثال اللہ تعالیٰ نے بار بار پھیر پھیر کر بیان کی، مگر اکثر انسان جو ہے کفر پہ ڈٹے ہوئے، کفر ہی کرتے رہتے ہیں، انکار. تو اس آیت سے ہمیں یہ پوائنٹ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر، اب یہ قرآن کے کانٹینٹ کے اندر کی بات ہو رہی تھی. اب وہاں تو پچھلے تو ہم پڑھے تھے کس طرح پڑھو، کیسے پڑھو، اس کی ذمہ داری کیا ہے قرآن. اب یہاں ہو رہا ہے کہ قرآن کے اندر کیا کیا بات ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس پڑھائی کے اندر، یعنی قرآن کے اندر ہم نے یقیناً ہم نے قرآن میں پڑھائی میں انسانوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی. ایوری ایگزامپل کو اللہ نے بار بار یا پھیر پھیر کر بیان کی، مگر اکثر جو ہے، اکثر جو بڑھائی کا اللہ کہہ رہا ہے، بس اکثر انسان بڑھائی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. یہ انسان کا رویہ ہے. اللہ تعالیٰ تو بیان کر رہا ہے. تو یہ ایک اپوزیشن کیمپ میں لوگ ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں کہ اس میں ایگزامپلز نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں وہ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک پکڑ رکھا ہے کہ اس میں قرآن میں یہ نہیں ہے یا قرآن میں وہ نہیں ہے، یعنی آبجیکشنز جسے کہتے ہیں. تو اللہ تو کہہ رہا ہے ہم نے ہر من کلی مثل، ہر مثال کو بیان کیا ہوا ہے. اب کیا ہوتا ہے، وہ اسی قرآن میں سے یا ویسے بھی کچھ مثال لے آتے ہیں. تو نیکسٹ آیت الفرقان 25 کی 33 میں لکھا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور وہ تیرے پاس کسی بھی مثال کے ساتھ نہیں آتے سوائے ہم حق اور احسن تفسیر کے ساتھ لے آتے ہیں. اب کیا ہوا، ہر مثال تو اللہ کہہ رہا ہم نے بیان کی بھی ہے، لیکن وہ بعض دفعہ کہتے کیا ہے کہ ایک مثال قرآن میں سے یا ویسے کوئی مثال کے ساتھ آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ کہتا ہے ہم آتے ہیں حق کے ساتھ اور احسن تفسیر کے ساتھ آ جاتے ہیں. یعنی کوئی بھی اگر مثال آدمی بیان کر دے کہ بھئی یہ بتائیے اچھا اس کے قرآن کے اس کے بارے میں کیا کہیں گے، تو اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات میں کہیں نہ کہیں ذکر کیا ہوا ہے جو کہ احسن تفسیر ہو جاتی ہے. اسپیسیفکلی ایک تو قرآن شروع سے آخر تک ہے، لیکن اگر سچویشنلی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت قرآن کے بارے میں، تو ہم نے قرآنی آیات کو اکٹھا کر کے ڈسکس کر رہے ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب اس طرح کوئی آتا ہے کوئی مثال کے ساتھ آ جائے تو اللہ کہتا ہے ہم حق کے ساتھ آ جاتے ہیں اور تفسیر احسن تفسیر کر دیتے ہیں. تو پتہ چلا اس دنیا میں تفاسیر بہت ساری ہیں جس میں انسان کی تفاسیر ہے، یا میں جو بول رہا ہوں یہ بھی ایک تفسیر کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے احسن تفسیر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بہترین تفسیر. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. احسن تفسیر کا مطلب ہوتا ہے سب سے احسن، بہتر. یہ سپرلیٹو ہے. جیسے اکبر ہوتا ہے نا بہت بڑا، کبیر کا مطلب بڑا، صغیر کا مطلب چھوٹا، اکبر زیادہ بڑا، اصغر زیادہ چھوٹا. اسی طرح ہے احسن. احسن کا مطلب ہوتا ہے زیادہ احسن، زیادہ بہتر، مور گڈ. تفسیر اللہ کر رہا ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ آیات میں جب آپ غور و فکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مثل کے ساتھ آپ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی احسن تفسیر کر دیتا ہے. آیات کی اگر آپ کو روح سمجھ میں آ جائے، اس کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی تو وہ ہو جائے گی احسن تفسیر. جب آپ کتاب کو پڑھیں گے تو ہو جائے گی. میں نے بتایا تھا قرآن کیا کرتا ہے، اس کو تصدیق کرتا ہے قرآن کو لکھے ہوئے کو، اور اس کو قرآن کیا کرتا ہے تفصیل کر دیتا ہے، مفصل کر دیتا ہے، تفسیر ہو جاتی ہے. اور یہاں لکھا ہے احسن تفسیر، اس کے مطلب ڈیٹیل کرنا ہے، ایکسپلینیشن نہیں، ڈیٹیل میں بتاتا ہے احسن. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو ایک مثال دو جہاں پر لگا ہے ہر مثل بیان کی ہے، اور ایک جگہ اس میں لکھا ہے کہ وہ کسی مثل کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو میں آپ کو یا بکلیٹ میں نہیں ہے ایک آیت سے مثل بیان کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو
اس مثل کو سمجھا سکوں، ایگزامپل کو سمجھا سکوں کہ ہر مثل بیان کی ہوئی ہے اور وہ کسی مثل کے ساتھ آتے ہیں مگر اللہ احسن تفسیر کر دیتا ہے. ایک معاشرے میں ایک چھوٹا سا پورشن ہے، آپ پہلے تو سورت نمبر آیت نمبر اپنے پاس لکھ لیں، البقرہ 2 اس کی 26 آیت ہے. البقرہ 2 اس کی 26 آیت ہے. اس میں لکھا ہوا ہے، آیت تو میں بھی پڑھوں گا لیکن لوگ اس کو کس طرح کوٹ کرتے ہیں پہلے وہ بتاؤں میں. یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. کسی نے سنا ہی ہے یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ کثرت سے اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ کثرت سے. یہ آیت کوٹ کر دیں، آیت کا ایک حصہ ہے. یہ آیت ابھی میں نے پوری پڑھی نہیں ہے، اور یہ کوٹ کر کے کہیں گے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو یہ اللہ کی چاہت ہے، جسے اب مجھے گمراہ کر دیا تو میرا کیا قصور. ایک قرآن کی آیت کا فریز لیا چھوٹا سا، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، روک دیا. یہاں پر لوگ اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں قرآن سے. قرآن میں لکھا ہوا ہے صاحب، بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ کہاں لکھا ہے میں اس کو اب بتاؤں گا آپ کو. اس کا پہلے عربی شروع سے شروع ہوتی ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. یہ پوری میں نے آیت کمپلیٹ پڑھی ہے. اب اس کے معنی سنیں. ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالی حیا نہیں کرتا، شرماتا نہیں ہے. ان یضرب مثلا، یہ کہ وہ ضرب لگائے ایک مثال پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہر مثل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہم نے بیان کیا ہے. ایک مثل ڈسکس کر رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا یا نہیں حیا کرتا کہ ایک ضرب لگائے مثال کی. ما بعودۃ فما فوقها، ایک مچھر کی یا اس سے بھی اوپر کی، اس کی فوقیت، اس سے مچھر سے فوقیت والی کوئی بات تو کوئی ہو، یا مچھر ہو یا چھوٹی ہو یا اس سے اوپر فوقیت ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان لاتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، پس وہ جانتے ہیں یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اس مثال سے کیا اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے. یضل بھی کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ کثرت سے، ویہدی بھی کثیرا، وہ ہدایت دیتا ہے اس مثال کے ساتھ کثرت سے. وما یضل بھی الا الفاسقین، اور اللہ گمراہ نہیں کرتا سوائے جو فاسق ہے. یعنی یہ بات میں نے ابھی آپ کو صرف عربی اور معنی پڑھ دیے. اب ذرا اس کو انالائز کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے یا ضرب لگاتا ہے ایک مثال کی، اور وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی فوقیت، یعنی مچھر مطلب مقصد ہے چھوٹی سی ہو، مچھر ہو یا اس سے فوقیت کی کوئی چیز ہو، کوئی ہو. اس طرح کی مثال میں اللہ تعالیٰ حیا نہیں کر رہا. ہر طرح کی چھوٹی سی چھوٹی ہر وجہ کی مثال بیان کرے گا. جیسے ہم نے پڑھا تھا من کلی مثل، ہر مثال اللہ تعالیٰ بار بار پھیر پھیر کے بیان کر رہا ہے. یہاں بھی مثال بیان کری. تو اللہ کہا جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اب کیا ہوئی کہ اس مثال کو اوپر سننے کے بعد جو لوگ ایمان لاتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ایک تو یہ کیٹیگری بیان کی. اس مثال کو سننے کے بعد جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ تو ایک کیٹیگری آ گئی. اور دوسرے لوگ جو ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کفر کر رہے ہیں آیات کا. سن رہے ہیں آپ میری بات؟ کفر کیا انہوں نے آیت سنی اور انکار کر دیا، کفر کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا بتانا چاہ رہا ہے. تو انہوں نے ایک تو کفر کیا. یہ نہیں کہ سمجھنے کے لیے سوال کرنا ہوتا ہے، ایک تو میں سمجھنے کے لیے سوال کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کفر کر دیں پہلے تو کہ ہے ہی غلط، کفر کر دیا، انکار کر دیا. اور پھر کہا اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا بتانا چاہ رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے یضل بھی کثیرا، اللہ گمراہ کہتا ہے اس سے کثرت سے، ویہدی بھی کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے کثرت سے. مگر آگے پھر اگر وہ کہہ دیتا ہے یہاں لا کے بات ختم کر دیتا تو ہو جاتا ہے کہ اسی مثال سے اللہ گمراہ کرتا ہے. پہلے کفر کیا اس شخص نے، اور پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے وہ گمراہ نہیں کرتا. وما یضل به الا الفاسقین، اور وہ گمراہ نہیں کرتا سوائے جو فاسق ہیں. یعنی کفر بھی کرتے ہیں اور وہ فاسق بھی ہیں. اور فاسق کے معنی ہوتے ہیں آزادی لے جانا احکامات پر.
احکام جو اللہ نے بتایا کہ صلاۃ قائم کرو، میں نہیں قائم کر رہا، آزادی لے لی میں نے، آزاد ہوں، میں آزاد خیال کا ہوں، فری، تم کرو، پابند تم ہو. تو فاسق جو ہوتا ہے وہ ہر آیات کے احکام کو آزادی لے لیتا ہے تو وہ عمل نہیں کرتا. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ گمراہ نہیں کرتا سوائے فاسق کو. تو گمراہ اللہ اگر کر رہا ہے تو پہلے تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ کفر کر رہا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ فاسق ہے، وہ احکامات کو فالو نہیں کر رہا ہے. تو اس کانٹیکس میں اللہ گمراہ نہیں کرتا سوائے فاسق کو. تو اللہ نے اگر یہ ہوتا اللہ گمراہ جس کو چاہے کر دے، تو اللہ تعالیٰ جب گمراہ کر دے تو اس آدمی کا وہ سٹینڈ صحیح ہو جائے. لیکن میں آپ کو بتانا اس آیت کو میں نے اس لیے سمجھانا ضروری سمجھا، یہ ایک مثال تھی، اور مثال سے شروع ہوتی ہے ایک مچھر کی، یا اس سے بھی فوقیت میں کوئی بڑی ہو یا چھوٹی چیز ہو. یہ ایک اللہ نے مثال بیان کرتا ہے، اس پہ شرماتا نہیں ہے، یہ حیا نہیں کرتا. مگر لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ کیا بات ہوئی، جو کفر کرتے وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح گمراہ کر رہا ہے، اور اللہ گمراہ اس لیے کہہ رہا ہے کر رہا ہوں کیونکہ یہ فاسق ہے، اور فاسق ہوتا ہے جو اپنے احکامات پہ آزادی لے جاتا ہے. اسی طرح ایک مثال قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے، آل عمران اور 59 آیت ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. یہ بھی اس بکلیٹ میں نہیں ہے. ان مثل عیسیٰ، بے شک مثال عیسیٰ کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ایسی کا مثل آدم، جیسے مثال آدم کی. خلقہ من تراب، اس کو تخلیق کیا تراب سے، مٹی سے، فقال له کن فیکون، پس کہا اس کے لیے ہو جا، وہ ہو گیا. یہ بھی مثال ہے. یہاں کیا ہوئی کہ مثال عیسیٰ السلام کی اللہ نے بیان کی، جیسے کہ مثال آدم کی، دونوں اس کو تخلیق کیا تراب سے اور پھر کہا ہو جا، وہ ہو گیا. لیکن یہ دونوں مثل بیان ہے، مثال کے طور پہ. اسی طرح میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب مثال کو بیان کرتا ہے تو لوگ جو کفر کرتے ہیں کہتے ہیں اس مثال سے کہ اللہ کا مقصد ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ فاسق ہیں، یعنی احکامات کو فالو نہیں کر رہے، کفر کر رہے ہیں، تو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس مثال سے. سورہ نساء 4 اس کی 82. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. کیا پس وہ قرآن پڑھائی پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں کثرت سے اختلاف پاتے. اب اس آیت میں آپ کو ایک ایسی بات بتائی جا رہی ہے، بہت چھوٹی سی دیکھی بات ہوتی ہے لیکن اس میں کتنی ڈیپتھ ہے. اس آیت میں 2 باتیں پتہ چل جائیں گی کہ یہ اللہ کا جو قرآن ہے، یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، پڑھائی جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. پروف اس آیت یہ پروف دے رہی ہے آپ کو، یہ ایویڈنس دے رہی ہے، اس کا انٹرنل ایویڈنس ہے. آپ یہ کسی بھی آدمی کو بتا سکتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے یہ پروف ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی چھپی ہوئی ہے، اس کے معنی پڑھ دی نا میں نے. اس کے اندر ایک اور بات چھپی ہوئی ہے کہ جتنی بھی دنیا کی کتابیں، جتنی بھی دنیا میں کتابیں ہیں، ان میں اختلاف ہے کثرت سے. جتنی بھی دنیا میں کتابیں ہیں، چاہے وہ بائبل ہو، چاہے وہ اویستا ہو، چاہے وہ ویداس ہو، چاہے وہ بھگوت گیتا ہو، چاہے وہ احادیث ہو، اس میں اختلاف ہے کثرت سے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے کہا ہوا ہے. ابھی میں پروف دے گے. کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، پس یہ قرآن پر پڑھائی پر غور نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن نہیں، قرآن تو اللہ کی طرف سے. اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، یعنی بائبل غیر اللہ کی طرف سے، بھگوت گیتا غیر اللہ کی طرف سے، بھگوت گیتا اویستا غیر اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، وہ غیر اللہ ہے نا. وہ غیر اللہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی بھی مذہبی کتاب وہ سب غیر اللہ کی طرف سے، اس میں اختلاف ہے کثرت سے. افلا یتدبرون القرآن، کیا پس یہ قرآن پڑھائی پہ غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے.